تکبیر، نعرہ تکبیر، SST زندہ باد، SST زندہ باد۔ Charlie, strike 6 is hit. I repeat, he's down. Send him from the distance. انصاف کی قوت سے، انصاف کی قوت سے، SST کا بنیادی اسکیل، SST کا بنیادی اسکیل، SST کا بنیادی اسکیل، انصاف کی قوت سے، انصاف کی قوت سے، SST کا بنیادی اسکیل، SST کا بنیادی اسکیل، SST کا بنیادی اسکیل، SST کا بنیادی اسکیل، انصاف کی حکومت سے، انصاف کی حکومت سے، SST کا بنیادی اسکول، SST کا بنیادی اسکیل، انصاف کی حکومت سے، انصاف کی حکومت سے، SST کا بنیادی اسکیل، SST کا بنیادی اسکیل، انصاف کی حکومت سے، انصاف چاہیے، انصاف کی حکومت سے، انصاف چاہیے، انصاف کی حکومت سے، انصاف کی حکومت سے، انصاف کی حکومت سے، انصاف کی حکومت سے، ساڈا حق، ساڈا حق، انصاف کی حکومت سے، انصاف چاہیے، انصاف کی حکومت سے، انصاف چاہیے، SST کا بنیادی اسکیل، SST کا بنیادی اسکیل، SST کا بنیادی اسکیل، ساڈا حق، ساڈا حق، انصاف کی حکومت سے، انصاف چاہیے، انصاف کی حکومت سے، انصاف چاہیے، SST کا بنیادی اسکیل، SST کا بنیادی اسکیل، انصاف کی حکومت سے، انصاف چاہیے، ساڈا حق، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، انصاف کی حکومت سے، انصاف چاہیے، انصاف کی حکومت سے، انصاف چاہیے، ساڈا حق، ساڈا حق۔ رجل SST گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول نمبر 2 سے میرا تعلق ہے، اور انٹسٹا جنرل سیکرٹری کے طور پہ اور SST ویلفیئر احتراباد میں جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے میں یہ بات تمام اعلیٰ حکمران تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو SST کا درینہ مطالبہ ہے 17 بیسک جو ہے، وہ ہمیں جس انداز سے چاہیے اور امن انداز سے ہمیں وہ دے دیا جائے، نہیں تو ہم ان اپنے حقوق کے لیے آخری دم تک جو ہے نا سڑکوں پہ بھی نکلیں گے، اور اعلیٰ حکومت تک بھی ہم یہ پرامن انداز سے بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا یہ مطالبہ پورا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام، میرا نام امجد علی خان ہے اور میں گورنمنٹ ہائی اسکول دمتوڑ SST میتھ فزکس کی پوسٹ پہ کام کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے پاس ڈسٹرکٹ کا جو ہے SST ویلفیئر ایسوسیشن ڈسٹرکٹ احمدآباد کا میں فنانس سیکرٹری بھی ہوں، اور میں اس فورم پہ کی وساطت سے اعلیٰ حکام سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو 4 جنوری 2021 کو جو گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جس میں سب ہمارے صوبے کے سارے بھائی موجود تھے کہ 15 دن کے اندر اندر ہم اس کام کو کریں، تو آیا ہم نے اتنا انتظار کر دیا، آج تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں ہم نے اس چیز کا انتظار کیا، لیکن ہمارا کوئی سنوائی نہیں ہے، جس کی وجہ سے
فنانس ڈپارٹمنٹ نے بھی اس چیز کو منظوری دے دی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا یہ کام مطالبہ پورا ابھی تک نہیں کیا، تو اب ہم مجبوراً دھرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہمارا یہ مطالبہ 26 تاریخ سے پہلے منظور نہ کیا گیا تو ہم دھرنا دیں گے، اور انشاءاللہ وہاں پہ ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے وہاں سے جب تک وہ چیز ختم نہیں ہوگی۔ جب تک ہمارا مطالبہ منظور نہیں ہوگا اس وقت تک ہم وہاں پہ موجود رہیں گے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول یہ جو آپ سب کو معلوم ہے کہ پروونشل لیول پہ ایس ایس ٹی کی اپگریڈیشن کے حوالے سے احتجاج چل رہا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ اقتباس ہم آج پریس کلب کے سامنے انشاءاللہ احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، کیونکہ وقت مختصر ہے، دور دراز سے ٹیچر صاحبان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے واپس بھی جانا ہے۔ تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت سے کہ باقی کیڈر کی طرح اس ہمارے جو کیڈر ہے ایس ایس ٹی اس کے ساتھ بھی انصاف کریں، اور مہربانی کر کے ہمیں جو ہم نے احتجاج رکھا ہوا ہے ترکی حجرے کے سامنے، تو وہاں پر ہمیں احتجاج کرنے کی تاکہ نوبت ہی نہ آئے 26 دسمبر سے پہلے ہماری یہ جو اپگریڈیشن کی جائے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شکیل احمد ہے، ہمارا اسکول جی ایم ایس تھریاٹی ہے، اور یہ کیڈر کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم سب ٹیچر بھائی ہیں آپس میں، چاہے وہ سی ٹی ہے، ڈی ہے، میں اے ٹی ہے، کوئی بھی ہے، تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہمارے اندر یونٹی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اپنے تنظیموں میں بھی تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ کوئی کون سی تنظیم میں چل رہا ہے، کون سی تنظیم، اس لیے ہم سب کہیں آپس میں بھائی ہیں، اسکول ہمارے ایک ہے، بچوں کو ہم ایک جگہ پڑھاتے ہیں، تو پھر اس لیے ہماری تنظیم بھی ایک ہونی چاہیے، یہ میری ایک تجویز ہے۔ شکریہ۔ میرا نام ارشد ہے، میرا تعلق گورنمنٹ ہائی اسکول تندور سے ہے، میں ایس ایس ٹی جنرل کی پوسٹ پر وہاں کام کر رہا ہوں، اس بات کا کام ہے وہ تعلق ہو گیا ہے مزید آگے۔ میں ایس ایس ٹی گورنمنٹ ہائی اسکول کا شیخا سے ہوں، اور میں گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح ہماری تنظیم جو ہے یہ آگے جا رہی ہے، ہمیں دھرنے پر مجبور نہ کیا جائے، ہمارے مطالبات جو ہیں یہ فوری طور پر منظور کیے جائیں تاکہ ہم اپنی پڑھائی کے کام میں جو ہے وہ لگ سکیں، ہم سے یہ فضول کام نہ کروایا جائے کہ ہم دھرنے دیں اور گورنمنٹ ہماری بات پر کام نہ دھرے۔ شکریہ۔ میرا نام مراد خان ہے، بیسیکلی میرا تعلق ایس ایس کے ساتھ ہے، میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں، اور ایک چاہت محبت ہمدردیہ ایس ایس ٹی کے ساتھ ہے، اس وجہ سے کہ 8 سال میں ایس ایس ٹی ساتھ چلا، اور اسی سکول میں ہماری جو پرانی یونین تھی ایس ایس ٹی کے حوالے سے کوشش کرتی رہی ہے، اپگریڈیشن کے حوالے سے کوشش کرتی رہی ہے۔ ہمارے سلیمان صاحب تھے، انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے، یقین والے کہ ہم نے بڑے چندہ بیٹھا کیا، اور 2014 میں ہم نے اسمبلی قرارداد ہے یہ بھی جو ہے وہاں سے منظور کروائی، تو ہماری بڑی ایفرٹ تھی اس ریگریٹ کے ساتھ کہ ہم چاہتے تھے کہ تمام جو ہے سی ٹی پروموٹ ہوئے ہیں ان کو اپگریڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اے ٹی کو پروموٹ کیا گیا ہے، ٹی ٹی کو کیا گیا ہے، 16 تک لے کے آئے ہیں، تو یہ ایس ایس ٹی کیوں معلوم ہے؟ بنیادی جو کردار ہے روٹین والے سکول میں ایس ایس ٹی کا بہت بنیادی کردار ہے، اور اسی کسی معلوم ان کو کر دینا یہ بہت زیادتی ظلم ہے۔ تو ایس ایس یونین کی طرف سے، کیونکہ میں عہدیدار بھی ہوں ایس ایس کا، ڈسٹرکٹ کے حوالے سے نائب صدر ہوں ایس ایس کا، تو میں اپنی طرف سے اور اپنی یونین کی طرف سے آپ لوگوں کے ساتھ دلی طور پر ہم ایک طرح سے ہمدردی بھی رکھتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہر میدان میں کھڑے ہیں، پروموٹ کریں گے آپ کے اس ایجنڈے کو انشاءاللہ، ہر میدان میں آپ ہماری یونین کو ہمیں آگے بڑھائیں، تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ میرا نام محمد طارق ہے، اور یہ ابھی 3-4 دن میں ہماری پروموشن ہوئی ہے۔ میں پہلے ایس ڈی ایم پر نمبر 3 ہائی اسکول میں تھا، 17 سال ادھر میں نے گزارے ہیں، اور اب جو ہے میری ایک دور دراز ہوئی ہے رنکوٹ مڈل اسکول میں، تو آج یہ کل ہی پتہ چلا تھا کہ آج یہ احتجاج ہو رہا ہے، تو میں اس کی بھرپور جو ہے تائید کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالعبید ہے، ایس ایس ٹی جنرل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 ابٹباد۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں
کہ ایس ایس ٹی کو گریڈ 17 دیا جائے. پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی ایس ایس ٹی کو گریڈ 17 دیا گیا ہے اور کے پی کے حکومت نے قرارداد بھی پاس کی ہے اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ نے فیصلہ بھی دیا ہے. اس کی روشنی میں ایس ایس ٹی کو گریڈ 17 دیا جائے. ہمارا پرزور مطالبہ ہے تحریک انصاف کی حکومت سے کہ ہمیں انصاف دیا جائے. السلام علیکم اور خوش آمدید. میں زاہد احمد خان ایس ایس ٹی بایو کیمسٹری گورنمنٹ سینٹینیل ماڈل ہائی اسکول نمبر 2 سے تعلق ہے میرا. میں اساتذہ کرام کو خوش آمدید بھی یہاں پر کہتا ہوں اور دوسرا ان کی بات سے میں بہت زیادہ ان سے متفق بھی ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ اس اپ گریڈیشن والے مسئلے سے دوچار جو کیا جا رہا ہے اس سے ایک حتمی انجام تک پہنچایا جائے. باقی جو ایک میری بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ اساتذہ کرام نے بڑا خوشائند جو قدم اٹھایا ہے کہ وہ انہوں نے اپنا احتجاج 26 تاریخ کو ریکارڈ کرانے کا سوچا ہے, کیونکہ ان کی سوچ یہ ہے کہ تاکہ اس دوران جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں بچوں کی تو بچوں کا وقت ضائع نہ ہو. تو میری اس اساتذہ کرام کے ساتھ جو ہے نا یہ بڑا, اور میری جو گورنمنٹ ہے اس سے بھی میری ایک خواہش ہے کہ وہ اگر ہمیں سڑکوں پر نہ گھسیٹیں, ہمیں سڑکوں پر نہ آنے پر مجبور کریں, تو ہمیں سڑکوں پر آنے سے پہلے ہی جو ہے نا ہمارے مطالبے کو پورا کر دیا جائے. بہت شکریہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح صدق اللہ العظیم. میں امجد خان جدون جنرل سیکرٹری ایس ایس ٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن ضلع عبد آپ تمام معزز اساتذہ کرام اور دوستوں کو اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں آنے کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے علاوہ میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں کوریج دی. آج کا جو ہمارا یہ پرامن احتجاج ہے یہ ایس ایس ٹی اپ گریڈیشن کے حوالے سے ہے. چونکہ ایس ایس ٹی کو محکمہ تعلیم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سمجھا جاتا ہے. سن 1991 سے لے کر آج تک اس کیڈر کو اپ گریڈیشن سے محروم رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی محکمہ تعلیم کے باقی کیڈرز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا گیا ہے. اسکیل 7 سے لے کر اسکیل 15-16 تک لے کر گئے ہیں. ہماری ان کیڈر سے کوئی ضد نہیں ہے, نہ ہی ہماری ان کیڈر سے کوئی مخالفت ہے. ہمیں خوشی ہوئی ہے, ہم ان کے اس اپ گریڈیشن کے اوپر خوش ہیں, لیکن ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ جو ایس ایس ٹی ہیں ان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیوں رکھا جا رہا ہے, اور وہ بھی صرف ہمارے اس کے پی کے میں. اس انصاف کی حکومت سے ہمیں انصاف چاہیے. اس ہمارے صوبے کے علاوہ باقی جتنی فیڈریٹنگ یونٹ ہے, باقی جو صوبے ہیں ملک کے, ان میں یا تو ٹائم سکیل ہے یا پھر بیسک 17 ہے. لیکن ہمارے صوبے میں ہماری اسمبلی نے 2015 میں کے پی اسمبلی نے متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کیا تھا اپ گریڈیشن کے لیے, لیکن آج تک اس کے اوپر کوئی عمل بھی نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ 2017 میں عدالت عالیہ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا تھا, لیکن اس کے اوپر بھی آج تک کوئی بھی عمل نہیں ہو سکا. پچھلے سال 4 جنوری 2021 کو ہمارے دھرنے کے نتیجے میں حکومت نے ہم سے 15 دن کا ٹائم لیا تھا کہ 15 دن کے اندر اندر ہم ایس ایس ٹی بیسک 17 کی اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن کریں گے, لیکن آج 2 سال پورے ہونے کو ہیں, اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا. اس کے علاوہ اپریل میں حکومت کی جو اپ گریڈیشن کمیٹی تھی اس نے متفقہ طور پر سفارشات پیش کی تھی اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 2 مہینے کے اندر اندر ہم کیبنٹ میں پیش کریں گے, لیکن آج تک یہ 7 خانے میں ہمارا جو اپ گریڈیشن کا کیس ہے وہ پڑا ہوا ہے. تو میں حکومت وقت سے یہ درخواست کروں گا کہ خدارہ ہمیں احتجاج پر مجبور نہ کریں. ہمارے اس پرامن احتجاج سے ہماری اپ گریڈیشن کو وہ آخری مراحل میں لے کر جائیں. اگر اس طرح سے نہ ہوا تو انشاءاللہ 26 دسمبر کو سوابی میں ترقی ہاؤس کے باہر ہمارا جو ہے دھرنا ہوگا, پرامن ایک دھرنا ہوگا, اور وہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمیں اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن نہیں دیا جاتا. تو باقی بھی صوبہ بھر کے جتنے بھی مختلف اضلاع ہیں ان میں ہمارے پرامن احتجاج جاری ہیں.
تو میں یہی امید رکھتا ہوں حکومت سے کہ ہمیں وہ آخری یہ جو امن کو موقع دے رہے ہیں وہ ہمیں اس احتجاج پر مجبور نہیں کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں وہ اپگریڈ کریں گے. شکریہ جی. GMS سراٹ بہت سے ساتھیوں نے اس بارے میں بات کی، تو میں یہ ایک بات کرتا ہوں کہ یہ ہمارے صوبے میں جو ایک عجیب جو طریقہ ہے، ہمارے یہ کوئی یتیم محکمہ ہے. دیکھیں ایک سٹی ہے یا DM ہے یا کوئی بھی کیڈر ہے تو وہ 1 سٹیپ 16 میں ہو گیا، اب سینئر ہو گیا پھر 16 میں، SST میں پھر 16 میں. یہ منطق آپ مجھے بتائیں جی ہمارے پورے پاکستان میں کسی جگہ نہیں ہے. آپ کسی جگہ آپ کسی محکمے میں جا کر بات کریں کہ ایک بندہ 3 دفعہ 16 میں پروموٹ ہوتا ہے تو یہ کہیں گے یار یہ کیا محکمہ ہے آپ کا. پہلے ایک جگہ صحیح ہو رہی ہے ہماری کہ یہ ایجوکیشن میں، پھر پروموشن میں وہ کہیں گے یار یہ کیا مذاق ہے یار. پروموشن تو یہ ہوتی ہے کہ ایک سٹیپ بندہ آگے جاتا ہے. اور ہماری یہ جو انصاف کی حکومت ہے تو اس نے سب سے بڑی انصافی تو یہ کی ہے کہ اپنے ہی کیے ہوئے وعدوں سے مکر گئی. اور آج کا ہمارا جو یہ ادھر احتجاج ہے وہ یہی ہے کہ خدا را یار اپنے کیے ہوئے وعدوں پر انصاف کے لیے جو ہم کر رہے ہیں تو کائنڈلی اس کو انصاف دیا ہے. السلام علیکم. ماشاء اللہ کہ آج ہم ایک فورم پر جمع ہو گئے ہیں. یہ ہمارے صدر صاحب کی انتھک کوشش اور محنت ہے کہ آج ہم جو ہے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر اب ہم کوئی بھی پیچھے نہیں کر سکتا. ہمارا کیس اس قدر جسٹ ہے اور اس قدر اپر ہے کہ اگر ہم اس سے اب پیچھے اگر جائیں تو میرے خیال میں یہ ہماری نالائکی ہوگی. کیونکہ ہمارا کیس جہاں پر بھی گیا، خواہ وہ عدالت میں گیا خواہ وہ اسمبلی میں گیا، کسی نے بھی اس کو رد نہیں کر سکے وہ، کیونکہ ہمارا مطالبہ درست ہے اور جائز ہے. کیونکہ آج اتنے سال ہو گئے ہمارا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن لیٹر پہ لیٹر ہوئے لیکن اس کو آخری شکل نہیں دی گئی. آخر کیوں؟ میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کمزوری ہے. اساتذہ ملک کو چلانے والے ہیں، کوئی بھی شعبہ ہے کسی بھی شعبے میں اگر کوئی درست کام کرتا ہے ملک پاکستان کے لیے تو وہ اساتذہ ہے. اساتذہ آج اگر کوئی جج اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اساتذہ کی بدولت ہے. اگر کوئی وزیر اپنی وزارت پر منصب پر قائم ہے تو وہ اساتذہ کی وجہ سے. تو اساتذہ کے یہ جائز حق ان کو سننا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح ایک جس بچے کو ہم پڑھاتے ہیں، جو بچے ہم سے پڑھتے ہیں تو ہم ان کے والدین کی حیثیت رکھتے ہیں. تو آج ملک کو جو بھی گورن کر رہا ہے تو اساتذہ کی قدر ان کو پہچاننی چاہیے کہ وہ کس طرح آگے آئے اور کس وجہ سے آئے، کس وجہ سے. تو میری یہ درخواست ہے کہ اساتذہ کی یہ مطالبہ ہمارا یہ جائز ہے اور حق ہے. ہم ان سے بیٹھ کر کتنے ہی حکومت حالت کے حکمران جو ہیں ان کو یہ باور کرا چکے ہیں اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. تو پھر جب ہم حق پر ہیں تو خدا را ہمارے اس مطالبے کو مکمل اپنی شکل جو ہے اس کا نوٹیفکیشن کیا جاتا ہے. آپ کا نام بھول گیا. تو میرا تعلق مسلم ہائر سیکنڈری اسکول مسلم آباد، یہ ہمارا بینر آپ کے سامنے لگا ہوا ہے. نذیر محمد میرا نام. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ صاحبان السلام علیکم. آج کی یہ جو احتجاجی تحریک ہے اس میں میرا نام سعید ربانی ہے اور میرا گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 حویلیاں سے تعلق ہے. محترم اساتذہ صاحبان، آپ لوگوں کا میں نے احتجاج میں باتیں سنی ہیں. افسوس کی بات ہے کہ جس حکومت سے آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ ہر چیز سے یو ٹرن لینا اس کی عادت ہے. اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ جو پاکستان کا نہیں بلکہ ساری دنیا میں
جو اساتذہ کا محکمہ ہے، یہ پیشہ ہے، یہ ایک معزز پیشہ ہے. یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے کہ یہ معزز ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بے انصافی کی جا رہی ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے آیا ہے. میرے محترم اساتذہ صاحبان، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ یو ٹرن لینے والی حکومت خود تو 126 دن کا دھرنا اسلام آباد میں انہوں نے لگایا اور ہر بات پہ یہ دھرنے دیتی ہے، اور اب پھر یہ دھرنے دے رہی ہے کہ ہمیں حکومت مل جائے. 1 کروڑ نوکریاں دینے والی یہ حکومت، 50 لاکھ گھر دینے والی یہ حکومت. میں حیران ہوں کہ ہم ٹیچروں کی جو بنیادی حق بنتا ہے، جتنے بھی ایس سکیل کے لوگ ہیں، ایس ٹی ٹی ہیں، ایس کاری ہیں، ایس اے ٹی ہیں، ایس سی ٹی ہیں، وہ بھی 16 میں ہیں، اور جو ایس ایس ٹی ہیں وہ بیچارے بھی 16 میں ہیں. تو ان کو یہ سکیل دینے سے حکومت کے ذاتی خزانے سے یا ان کی تجوریوں سے یہ پیسے نہیں نکل رہے. یہ آپ کے اور ہم لوگوں کے جو یہ ٹیکس لے رہے ہیں، یہ اسی کا ایسا بنتا ہے کہ وہ ہمیں 17 کا سکیل دیں. اور ایک بات کریں آپ کہ کسی تجاوز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ترکے یا اس کے سامنے دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. تیاری کریں، سارے لوگ نکلیں. جس طرح یہ جا کے دھرنے دیتے ہیں، ہم بھی دھرنے دیں گے اپنے حق کے لیے. وہ کہتے ہیں جب حق مانگ کے نہ لیا جائے تو اسے چھین کے لینا چاہیے. یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے ہم محلوں میں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ انتہائی افسوس کی بات ہے ان اداروں سے جو ٹیچروں کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں. یقین کریں جس طرح یہ ڈنڈے اور رائفلیں لے کے جاتے ہیں نا حکومت کے خلاف کہ جی آئیں گے تو ہم حکومت کا یہ کریں گے، یہ جو حکومت تھی، تو ہم بھی ان کے لیے جو کچھ اپنے پاس ہے وہ لے کے نکلو ان کے خلاف، اور ہم اپنا حق جو ہے وہ چھین کے ان کے گریبان پکڑ کے لیں گے. یہ کوئی اپنی طرف سے. اور یہ بھی یہ یاد رکھیں کہ اگلے الیکشن میں بھی ٹیچر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل کرتے ہیں. یہ ٹیچروں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ پھر اگلے الیکشن میں کریں گے. ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے در سے جا کے کوئی چیز بھی نہیں مانگتے. ہمارا احتجاج کرنا حق ہے اور یہ انشاءاللہ سکیل لینا ہمارا حق بنتا ہے. آپ ہمت کریں. ہم سب ٹیچروں کا آپس میں اتفاق ہے، سب کیڈروں کا آپس میں اتفاق ہے. میرا تعلق متحدہ معاذ اساتذہ کا، میں ضلع ایبٹ کا، تحصیل ایبٹ کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں. تو انشاءاللہ میں زبانی بات نہیں کرتا. اگر مجھے آپ گولی مار کے بھی اس حکومت سے کچھ لے سکتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں، آپ ٹیچروں کی خاطر. اللہ کی قسم یہ زبانی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر ان سے آپ کو حق ملتا ہے اس طرح تو مجھے آپ گولی بھی مار دیں. ہم قربانی دینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں. کوئی پیچھے چھپنے والے یا بھاگنے والے ہم ان سے نہیں ہیں، نہ ہم ان سے ڈرنے والے ہیں. آپ ہمت کریں، آگے بڑھیں اور انشاءاللہ ہم ان کا گریبان پکڑ کے ان سے اپنا حق یہ چھین کے لیں گے. یہ ہمارا رائٹ ہے. وہ کہتے ہیں جس کھیت سے میسر نہ ہو دیکان کو روزی، اس کھیت کے ہر گوشے خوشے گندم کو جلا دو. ہم ان کو انشاءاللہ اس وقت تک مجبور کریں گے. اور یہ میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ہمیں اپنے کوئی جہیز فنڈ سے کسی اور فنڈ سے نہیں دے رہے. یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے. ہم سکولوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم تعلیم دیتے ہیں، اور یہ ایک انتہائی مضبوط کیڈر کا جو ہے یہ شعبہ ہے. یہ ایس ایس ٹی انتہائی اہم کلیدی شعبہ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. ان کا حق بنتا ہے کہ یہ جو کیڈر ہے اس کو 17 دیا جائے. ایس ٹی ٹی جو ہے ہمارے بھائی ہیں وہ بھی 16 میں، ایس کاری جو ہیں وہ بھی 16 میں، ڈی ایم بھی 16 میں. ہم سی ٹی جو میں ابھی سی ٹی سے آیا ہوں میں بھی 16 میں، اور اب جو میری پروموشن ہو گئی ہے پھر 16 میں ہم آ گئے. تو یہ پھر ایس ایس ٹی کا مقصد کیا؟ باقی صوبوں میں ایسا ہو رہا ہے اور ہمیں یہ خودو لگا رہے ہیں، اپنے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں جی بس خیر ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے وفو بالحاد ان العہد کان مسئولا. لوگوں وعدے پورے کرو، قیامت کے متعلق دن وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں حکومت سے کہتا ہوں آپ کے کیسے وعدے، آپ کیسے اسمبلی میں بل پاس کرتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں کبھی کہتے ہو لالی پاپ آپ ہمیں دے رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں. آپ کا حق بنتا ہے کہ بغیر ہمارے احتجاج کے، بغیر کسی چیز کے آپ شرم کریں کہ آپ کو حیا نہیں چاہیے کہ یہ ایس ایس ٹی لوگ ہیں ان کو ہم 17 کا سکیل دیں. اب جو ہم ایس ایس ٹی جو ہیں ہمارے ساتھ کے دوسرے کیڈر والے یہ بھی 16 میں، باقی کیڈر والے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا ہمیں کوئی تکلیف ہے جی کہ یہ 16 میں کیوں ہیں؟
या हमारा ये कोई हमें नहीं तनख्वाह देते, इसी वजह से ये हमें 17 दें, बाकी किसी कैडर को कोई तकलीफ भी नहीं है। और हमारा हक बनता है कि हमें 17 मिले, और अगर इन्होंने न दिया तो इंशाअल्लाह आखिरी गोली तक ये समझे कि हम धरना देंगे, और इस हुकूमत से हम इंशाअल्लाह ये अपना हक मुतालबा जो है ये छीन के इनसे हम अपना हक लेंगे। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SST वेलफेयर एसोसिएशन सरापा एहतजाज है और इसके बुनियादी 6 सवालात गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा से आज कल मैं मर्दान में कर चुका हूँ, प्रेस क्लब में सवाबी में कर चुका हूँ। आज ज़िला एबटाबाद के SSTs सरापा एहतजाज हैं, और सर इनके बुनियादी जो 6 सवालात हैं वो ये हैं कि पूरे पाकिस्तान में SST का बुनियादी स्केल जो है वो 17 है मासवाए KPK के। दूसरा हमारा सवाल उनसे ये है कि सबसे सीनियर कैडर हमारा SST का है टीचिंग कैडर में, बाकी 7 कैडर हैं वो 1991 से लेकर 2022 तक सब के सब अपग्रेड हो चुके हैं मासवाए SSTs के। तीसरा सवाल हमारा ये है कि इंसाफ की गवर्नमेंट ने PTI की गवर्नमेंट ने 2015 में हमारी यूनानी मसली करारदाद पास की, लेकिन उस पर भी अमल दरामद उन्होंने नहीं किया। उसके बाद 2017 नवंबर में हमारा फ़ैसला हुआ, हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि इनको दीगर सूबों के तर्ज का अपग्रेडेशन 17 दिया जाए, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद हमारी 3 COCs हम लगा चुके हैं। जब भी गवर्नमेंट आती है यहाँ पर फेक किस्म की स्टेटमेंट दे के चली जाती है कि हमने आपका केस कैबिनेट को भेज देंगे, लेकिन आज तक नहीं भेजा। उसके बाद 5वां सवाल हमारा ये है कि इसी गवर्नमेंट ने 4 जनवरी 2021 को हमने एक पूरे सूबे का एहतजाज पेशावर में किया, तो गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक रिटन माहिदा किया कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर अपग्रेड कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से हमने वो धरना मुअख्खर किया, लेकिन 1.5 साल गुजरने के बावजूद आज तक उन्होंने इस पर अमल दरामद नहीं किया। छठा सवाल हमारा ये है कि उसके बाद हमारी फ़ाइल रूट हुई, और बुनियादी तौर पर ये हमारे हुकाम बाला समझते हैं कि अपग्रेडेशन कमेटी ने हमारा केस अप्रूव किया हुआ है, जिसमें लॉ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ने 1 अप्रैल 2021 को अप्रूव करके सेक्रेटरी को डायरेक्शन दी है कि 2 महीने के अंदर अंदर आप अपना केस कैबिनेट को भेज के इनको अपग्रेड किया जाए। लेकिन 1.5 साल, अफसोस की बात यह है कि 1.5 साल गुजरने के बावजूद उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आखिरकार हम असातिज़ा कराम हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम रोडों पे आके अपना हक लें, अपना हक मांगें। हमें बुनियादी तौर पर बच्चों को पढ़ाना होता है, और हमें ये अच्छा भी नहीं लगता कि हम रोडों पे आएँ और अपने हुकूक की जंग लड़ें, बल्कि